خواتین و حضرات، کوئی ایک فرد ہو یا ایک معاشرہ ہو یا کوئی گھرانہ ہو، تعلیم اور ایجوکیشن کے بغیر وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور آپ لوگ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت دنیا میں جن اقوام کے پاس علم کی دولت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دولت ہے، جن کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ اس وقت دنیا پہ راج کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ اور جن قوموں کے ہاں تعلیمی سہولتوں کا فقدان ہے، ان کے تعلیمی ادارے اس قابل نہیں ہیں، وہ دوسروں کے دستے نگر ہیں، وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہیں۔ اپنے معاشرے میں بھی ہم دیکھ لیں کہ اگر معاشرے کے بعض ایسے گھر ہوتے ہیں، بڑے غریب ہوتے ہیں، لیکن ان کے اگر کچھ لوگ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، علم حاصل کر لیتے ہیں، وہ پورے گھر کو جو ہے وہ ترقی کی معراج پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور دنیا کا بالکل یہی حالت ہے اس وقت۔ دنیا میں وہ قومیں ہی جو ہے وہ عروج ان کو حاصل ہے جن کے ہاں سائنس ٹیکنالوجی کے ادارے، تعلیمی ادارے جو ہے وہ ترقی یافتہ ہیں۔ اور دنیا کی جو مظلوم اور محکوم اقوام ہیں، اگر ان کا ایک جائزہ لیا جائے تو ان میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایجوکیشن میں پستی ہے۔ ایک عام سی مثال ہے، جیسے اگر اسرائیل اور غزہ میں یہ جو بھی ہو رہا ہے، اتنی ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ، اگر فلسطینیوں کے پاس بھی وہی سائنس ٹیکنالوجی ہتھیار ہوتے تو آج ان کی حالت یہ نہ ہوتی، اور اس کی وجہ صدیوں کی وہ زبوں حالی ہے۔ چائنا شنگھائی میں ایک ادارہ ہے جو ہر سال دنیا کی یونیورسٹیوں کی جو ہے وہ درجہ بندی کرتا ہے، رینکنگ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کون سی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ اس میں ان یونیورسٹیوں میں جو تعلیمی سہولتیں ہیں، تحقیق کی سہولتیں ہیں، وہاں کا اکیڈمک سٹاف ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹس ہے، تمام چیزوں کو ملا کے تو وہ درجہ بندی کرتے ہیں، رینکنگ کرتے ہیں۔ اور ابھی جو حال ہی میں آئی ہے اس کی جو فہرست، اس میں ایک مرتبہ پھر جو امریکن یونیورسٹی ہیں وہ دنیا میں صفحے اول میں ہیں۔ یعنی پہلی 10 یونیورسٹیاں، دنیا کی فرسٹ 10 بیسٹ یونیورسٹیز میں سے 8 امریکہ کی ہیں، 2 برطانیہ کی ہیں۔ اور اگر ہم دنیا کی پہلی 100 یونیورسٹیز دیکھیں تو اس میں بھی زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ امریکہ کی ہیں۔ اور یہی امریکن یونیورسٹیز جو ہیں وہ امریکہ کی سپورٹ ہیں، جس نے سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں اور پھر معیشت کے میدان میں امریکہ کو دنیا میں جو ہے وہ دسترس دی ہوئی ہے۔ اس فہرست میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہارورڈ ہے، اور یہ تقریباً 22 سال سے پہلی پوزیشن پہ آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اسٹینفورڈ ہے، یہ بھی امریکہ میں ہے۔ اور برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ اور جو فرسٹ 10 میں دوسری جو برطانوی یونیورسٹی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی آتی ہے۔ اور اس کے بعد 15ویں نمبر پہ پیرس یونیورسٹی ہے، پھر سوئٹزرلینڈ کی ایک یونیورسٹی 20ویں نمبر پہ ہے، چائنا کی ایک یونیورسٹی 22ویں نمبر پہ ہے، اور ڈنمارک کی یونیورسٹی 32ویں نمبر پہ ہے۔ سویڈن کی 2 یونیورسٹی جو ہیں وہ فرسٹ 100 میں آتی ہیں، دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز میں۔ اور یہ جو میں بتا دوں یہ اوور آل کرائٹیریا، اس میں عام یونیورسٹیز، سائنس ٹیکنالوجی والی بھی، ایگریکلچر والی بھی، سب کل مل ملا کے جو ہے ساری یونیورسٹیوں کی یہ جو فہرست ہے، تو اس میں جناب جو سویڈن کی یونیورسٹی کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ، مجھے اس بتاتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ میں بھی اس یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں، یہاں اسٹاک ہوم میں ہے۔ یہ 43 نمبر پہ آئی ہے، 43ویں نمبر پہ دنیا میں، یعنی پہلی 50 یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی جو ہے وہ سویڈن کی ہے۔ اور اگر 100 یونیورسٹیز کی بات کریں تو دوسری سویڈن کی جو یونیورسٹی ہے وہ اپسالا یونیورسٹی ہے، جو 88ویں نمبر پہ آئی ہے۔ بعض اوقات سویڈن کی 3 یونیورسٹیز بھی جو ہے وہ فرسٹ 100 میں رہی ہیں، لیکن اس فہرست میں 2 ہیں۔ اور اس کے بعد پھر لند یونیورسٹی ہے، اور باقی یونیورسٹیز کی جو سویڈش یونیورسٹیز ہے، یہ فہرست آپ دیکھ لیں، یہ تقریباً ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ پہلی جو 200 یا 300 کے اندر ہی تقریباً آئیں گی، جو سویڈن کی جو یونیورسٹیز ہیں۔ اور امریکہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، برطانیہ کا بھی، باقی یورپ کا بھی۔ اسکینڈینیویا میں جو ہے وہ ڈنمارک یونیورسٹی نمبر 1 پہ ہے، وہ 32 پہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں انڈین یونیورسٹیز، تو انڈین یونیورسٹیز بھی جو ہے وہ پہلی 400 یونیورسٹیوں میں انڈیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، حالانکہ ان کی یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ جو پہلے نمبر پہ انڈیا کی یونیورسٹی ہے وہ IIST، یہ 401 نمبر پہ، 401 سے 500 کے درمیان، یعنی 400 کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی باقی ساری یونیورسٹیز جو ہیں، تو فرسٹ 400 میں جو ہے وہ انڈیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔
لیکن پاکستانی یونیورسٹیز کا حساب لگایا جائے تو یہ حالت اور خراب ہے. پاکستان کی کوئی یونیورسٹی بھی فرسٹ 600 میں نہیں ہے. جو کامسٹ یونیورسٹی ہے وہ 601 سے لے کے 700 کے درمیان لائی کرتی ہے، یعنی آفٹر 600 آتی ہے. یہ میں لنک ڈسکرپشن میں دیکھ رہا ہوں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں دنیا کی تمام یونیورسٹیز جو ہے کیا صورتحال ہے. بہرحال پاکستان کی پہلے نمبر یونیورسٹی پہ کامسٹس ہے، پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے، عبد الولی خان یونیورسٹی ہے، پھر نسٹ آتی ہے. اس طرح سے یہ ترتیب چلتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں پاکستان سے ترکی اور ایران کی صورتحال پھر بہتر ہے. وہاں پہ یونیورسٹی جو ہے وہ 400 اور 500 کے درمیان آتی ہیں، اور پاکستان کی تو 600 کے بعد شروع ہوتی ہیں. اور ایجپٹ کا بھی میں نے چیک کیا، وہ بھی 301 کے بعد ہی ان کی یونیورسٹی کا نمبر آتا ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹی جو ہے وہ فرسٹ 100 میں آتی ہے، اور کنگ فہد یونیورسٹی وہ 90 نمبر پہ ہے. یہ ایک بڑی عام یعنی اس کو آپ عالم اسلام کی بیسٹ یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں. اور مسلم دنیا کی فرسٹ یہ واحد یونیورسٹی ہے جو فرسٹ 100 میں ہے. اور اس کے بعد ان کی باقی یونیورسٹیز بھی ہیں، وہ 200 سے 300 کے درمیان آتی ہیں. اب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سائنس ٹیکنالوجی میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں، اسرائیل کی 3 یونیورسٹی فرسٹ 100 میں ہے. چھوٹا سا ملک ہے اور سائنس ٹیکنالوجی اور تحقیق کے میدان میں جتنا آگے ہے، تو 3 ان کی یونیورسٹی جو ہے وہ فرسٹ 100 میں ہے. اور پورا جو عالم اسلام ہے ان کی صرف ایک یونیورسٹی، وہ بھی ابھی اس سال رینکنگ میں وہ ہے 90 نمبر پہ. اور پاکستان ہم کہتے ہیں جی کہ عالم اسلام کا جو ہے ایک لیڈر بھی ہے، بڑا ملک بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن یہ یونیورسٹی جو ہے وہ 600 کے بعد آتی ہیں. تو وہی قومیں آگے بڑھیں گی جو تعلیم پہ، سائنس ٹیکنالوجی پہ پیسہ لگائیں گی، اپنی یونیورسٹیاں بہتر بنائیں گی، وہاں ریسرچ ہوگی، تحقیق ہوگی، ان انڈسٹری لگے گی، ان ملکوں کی معیشت بہتر ہوگی. پھر ان ملکوں کے لوگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی طرف نہیں بھاگیں گے، وہ پھر اپنے ملک میں رہنے میں ترجیح کریں گے، وہاں ان جابز ملیں گے. یہ سارا کام جو ہے وہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر مل کے کرتا ہے. حکومت کی ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. ہم پاکستان میں نے دیکھا کہ ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی بنا دی ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یونیورسٹیز، نمبر آف یونیورسٹیز انکریز کرنے کی بجائے جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ریسورسز دے کے وہاں پہ سائنس ٹیکنالوجی تحقیق کے مواقع آگے بڑھا کے ان کو دنیا کے صف اول کی یونیورسٹیز میں لے کے تب بات بنے گی. یونیورسٹیز آپ جتنی مرضی بڑھاتے جائیں، وہاں سے بے روزگار گریجویٹ نکلیں گے، پھر وہ کیا کریں گے. بہرحال یہ جو ہے وہ شنگھائی چائنا کے ایک ادارے نے رپورٹ بنائی تھی، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کی جو ہے وہ لنک اس ویب سائٹ کا ڈسکرپشن میں، آپ اس میں مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں جو بڑی اہم ہوگی. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور مجھے اجازت